اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہنے لگے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیث تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 800 سال مزید زندہ رہے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے حق میں وصیت کی۔ انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں دی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ کہتے ہیں آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ انہیں ہندوستان میں سری لنکا کے پاس اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قیس پر انہیں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ اٹھایا اور نبی ہوئے۔ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا بہت حسد کرنے والا مغرور انسان تھا۔ اس وقت ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر نہیں جائے گا یا الگ نہیں ہوگا، اور جو جائے گا اسے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی تک تو اپنی قوم کے ساتھ رہا، لیکن ان کی وفات کے بعد اس نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا جہاں اولاد آدم آباد تھی۔ اس نے پہاڑی کے نیچے میدانی علاقے کو رہنے کے لیے پسند کیا، یعنی اپنی شریعت کے مطابق وہ اپنی قوم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ دوسری طرف شیطان طاق میں تھا اور مسلسل سازشوں کا جال بن رہا تھا۔ اس نے قابیل اور اس کے خاندان کو سازشوں کے لیے تیار پایا۔ ایک روایت کے مطابق شیطان ایک نوجوان کی شکل میں قابیل کے قبیلے میں داخل ہوا اور لوہار کے پاس گیا۔ اس نے اپنی مہارت لوہار کو پیش کی اور پھر اس نے وہاں پر سب سے پہلی بانسری بنائی۔ جب اس نے بانسری کو بجایا تو سب نے اس آواز کو بہت پسند کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے ساز اور باجے بنائے اور قابیل کے قبیلے کو محظوظ کرنے لگا۔ ان لوگوں نے ان ایجادات کو بہت پسند کیا کیونکہ وہ جب سے پہاڑی سے میدانی علاقے کی طرف آئے تھے بہت اداس محسوس کرتے۔ شیطان ان سے شرک تو نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتہائی قریب کا زمانہ تھا، لہٰذا اس نے ساز اور باجے کے ذریعے تیسرے درجے کی برائی زنا کو عام کرنے کی ٹھانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، موسیقی شیطان کی کتاب اور زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔
قبیل کے قبیلے نے ہفتے کا دن مقرر کیا اور سب اکٹھے ہو کر موسیقی کے آلات بجانے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان سازوں کے اوپر ناچنا اور تھرکنا شروع کر دیا۔ یہاں سب سے پہلا کلب سسٹم ایجاد ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کلب سسٹم موجودہ دور کی ایجاد ہے۔ ادھر حابیل کا قبیلہ جو کہ پہاڑی کے اوپر موجود تھا ان سب کاموں سے بے خبر تھا۔ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک آدمی ایک دن صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اسے بانسری کی آواز سنائی دی۔ یہ شیطان تھا جس نے بانسری بجائی۔ اس شخص کو بانسری کی آواز بڑی اچھی لگی۔ اس نے اس آواز کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب اس نے پہاڑی سے نیچے دیکھا تو قبیل کے قبیلے کے لوگ باقاعدہ موسیقی کی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں سن تو رکھا تھا، اور جب اس نے اتنی خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حابیل کا جو قبیلہ تھا وہاں پر مرد خوبصورت اور عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قبیل کے قبیلے میں مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے جبکہ عورتیں بہت خوش شکل تھیں۔ اب یہ شخص جو کہ پہاڑی سے نیچے اترا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملا اور اس محفل میں باقاعدہ بیٹھا۔ پھر وہ اپنی قوم میں واپس آیا اور آ کر انہیں بتایا کہ پہاڑی کے نیچے انتہائی خوبصورت عورتیں موجود ہیں جو بہت دل فریب انداز میں تھرکتی ہیں۔ اگلی بار وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے گیا اور آہستہ آہستہ یہ گروہ بڑھنے لگا۔ یہ کام بہت خاموشی سے ہو رہا تھا، یہاں تک کہ پہاڑی کے اوپر اور پہاڑی کے نیچے والے لوگ آپس میں مل جل گئے، یعنی خلاف شریعت کام ہوا۔ شیطان نے یہاں موسیقی کے ساتھ ساتھ ابن آدم کو پہلی بار زنا میں مبتلا کیا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کو ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ تو پہلے سے ہی لوگوں کو ہدایت کی تبلیغ کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اور زیادہ تبلیغ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ مشن اپنی زندگی کے آخری ایام تک جاری رکھا، اور بعد میں یہ مشن ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ ان کی اولاد میں حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے اس قوم کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور شیطان کے ٹولے کی سرکوبی کی۔ اس سے ہمیں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیکی اس کی نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور برائی پر قائم رہنے والے کی نسلیں برائی کو ہی رواج دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں تو ہمیں نیکی کی روش کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوق و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ